کل 3 FC کے جوانوں کو اغوا کر کے ان کے گلے کاٹے گئے، ان کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں مشہور کی گئی. enemy of my enemy is my friend. ٹھیک ہے نا جی، آپ نے یہ سنا ہوگا جملہ. کل جو ہمارے 3 FC کے جوان شہید ہوئے، جو ان کے گلے کاٹے گئے ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اندر کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے اور ان کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے. 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا بڑا فیلئر ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اور بھارت کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی. کمپیریزن دیکھ لیں. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important vector is ready for action. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ pull it back. ابھی تک آپ نے پیرالائسس کیوں ہیں؟ آپ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ استغفر اللہ، ورنہ ہوگا کیا کہ مشرق سے بھارت کسی بھی وقت ہم پر حملہ کرنے والا ہے. اگر یہ سارے علاقے اسی طرح رہے، جہنم کے کتے کاکروچوں کی طرح باہر نکل کر ہم پر حملے کریں گے. ابھی جب زمانہ امن لگتا ہے، بھارت نے حملہ نہیں کیا ہوا، اس وقت حال یہ ہے. اور آپ کا خیال ہے، امید ہے کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم کنونس کریں گے یار ساڈا کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر دے، اور کچھ نہیں تو مشرف والا فارمولہ ہی واپس لے آؤ تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو، ہم بھی اپنے عوام کی طرف توجہ دے سکیں انسٹیڈ آف ڈیفینس اینڈ آرمامنٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انہوں نے 1 لاکھ پاکستانی شہید کر دی اور ہم نے ایک ہندو نہیں مارا، ہم نے ایک انڈین سولجر نہیں مارا، اور ہمارے ہزار. دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. ان کی سڑکوں پر حال یہ ہے کہ جہنم کے کتے کمانڈ پوسٹ، چیک پوسٹ لگاتے ہیں، بسوں سے لوگوں کو اتارتے ہیں، شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں یا اغوا کر کے ساتھ لے جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے کئی افسر اور جوان ان کی قید میں ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے کسی کو نکال کر اس کا گلا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. گنڈاپور کی حکومت کدھر ہے؟ ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پاک فوج کی مکمل حمایت کرتے، بیان دیتے، جہنم کے کتوں کے خلاف سٹینڈ لیتے. وہ اور ان کی پوری ریاستی مشینری اور پولیس تو ایکچولی جہنم کے کتوں کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. وہاں کی پولیس، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا، ہنگامہ کیا تھا کہ فوج کو یہاں سے نکالو، ہم جہنم کے کتوں کو خود کنٹرول کر لیں گے. فوج کو انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا، جلوس نکالے کہ فوج اپنے کیمپوں میں چلی گئی اور صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے یا اگر اس پر حملہ کیا جائے. اور جو علاقے کی سیکیورٹی تھی، جو پولیس کی ذمہ داری تھی، جس پر انہوں نے فوج کے خلاف اتنا طوفان کھڑا کیا تھا، اب وہ سیکیورٹی کدھر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر جہنم کے کتے چیک پوسٹ لگائے ہوئے ہوں، گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہوں، اور وہاں نہ پولیس ہو، نہ FC ہو، نہ آرمی ہو. آرمی کو تو تم نے دھکیل کے پیچھے ہٹا دیا، کہا کہ جی اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے کیمپوں میں جائیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکل کر ہمارے روڈ بلاکس کرنے کی اور تلاشیاں لینے کی اور چیکنگ کرنے کی. اور خود پولیس کیا کر رہی ہے، خود گنڈاپور کی حکومت کیا کر رہی ہے. مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ اب اس بات میں نہیں رہ گیا کہ ہمیں صوبہ خیبر میں گورنر رول لگانا پڑے گا. بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی ان جہنم کے کتوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف. اربوں خربوں روپے کے جو سرکاری فنڈ دیے جاتے ہیں لا انفورسمنٹ کے اس گنڈاپور حکومت کو، یہ بھتے کے طور پر اس کی بڑی ادائیگی کرتے ہیں TTP کو، تاکہ ہمارے علاقوں پر ہمارے لوگوں کو نہ مارا جائے. جیسے بات کہی کہ یہ اب صوبہ پریکٹیکلی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے اس کو مینج کرنے کی، سارا کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہے. فوج کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے، جہنم کے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. کل جو ہمارے 3 FC کے جوان شہید ہوئے، جو ان کے گلے کاٹے گئے ہیں، استغفر اللہ العظیم، صوبائی حکومت کی جانب سے نہ کوئی تعزیت، نہ کوئی جنازے میں شرکت. ایسے خاموش ہو گئے جیسے خوشی منا رہے ہوں کہ اچھا ہوا فوج کو نقصان پہنچا. استغفر اللہ العظیم. وہاں پر ہمیں مضبوط گورنر رول لگانا پڑے گا یا اس کو مارشل لاء کے تحت دینا پڑے گا. وہ پورا علاقہ اختیار اور طاقت صوبائی حکومت سے لینی پڑے گی. ان کے پاس جو پیسے ہیں، جو وسائل ہیں، جو اختیار ہیں، یہ اس کو ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. PTI PTM اور TTP کا بہت خوفناک نیکسس بن چکا ہے صوبے میں، جس کو اب ہر صورت میں توڑنا اور کنٹرول کرنا ضروری ہے. موجودہ پالیسی کام نہیں کر رہی، ریاست اپنا کنٹرول لوز کر رہی ہے. وہ تمام علاقے اب نو گو ایریاز بن چکے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے لیے اور اس کے افراد کے لیے. درجنوں کے حساب سے وہ جوان جو چھٹی پہ گھر جاتے ہیں، ان کو گھروں میں قتل کر دیا جاتا ہے. جو چھٹی سے آ رہے یا جا رہے ہوتے ہیں، ان کو راستوں سے، سڑکوں سے اغوا کر لیا جاتا ہے. دس ہیز ٹو اسٹاپ. یہ اس طرح نہیں چل سکتا. پاکستان آرمی کی کمانڈ کو بھی اب سیریس فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے پاس ڈرونز ہیں،
آپ ان تمام سڑکوں کی 24 گھنٹے ISR ڈرون سے نگرانی کیوں نہیں کر سکتے کہ جہاں پر چیک پوسٹ لگی ہو وہاں پر ڈرون سٹرائک کی جائے اسی وقت اسی جگہ پر؟ آپ کے جو گارڈز آفیسرز جوان ٹریول کرتے ہیں اس علاقے میں، ابھی تک آپ نے اجازت کیوں نہیں دی ان کو کہ اپنے ساتھ یہ آٹومیٹک ہتھیار رکھ سکے، تاکہ کم از کم اگر مرنا بھی ہے تو لڑتے ہوئے مرے، 10-12 جہنم کے کتوں کو ساتھ لے کے جائیں؟ ابھی تک آپ میں پیرالائسس کیوں ہیں؟ آپ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ان جہنم کے کتوں کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جعفر آباد ایکسپریس بلوچستان میں اغوا ہوئی تھی، 300 کے قریب ہمارے جوان اس کے اندر سے، سب خالی ہاتھ تھے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ BLA کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو اپنے جوانوں کو ہتھیار کیوں نہیں دیا آپ نے؟ 300 رائفلیں ہوتی تو مجال نہیں تھی کسی BLA کی کہ اس ٹرین کو اغوا کرتا۔ ابھی تک فوج کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے افسر اور جوان سڑکوں سے اغوا کر کے قتل کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک رسپانس کیوں نہیں آ رہا؟ ڈیسیجن کیوں ڈیلے ہو رہا؟ اور پھر جو اصل سانپ کی جڑ ہے اس کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جب تک کہ یہی جنگ آپ بھارت کے اندر نہیں بھیجیں گے وہ ہمارے خلاف یہ جنگ کرتا رہے گا۔ ہم نے خالستان کو کیوں کھلا چھوڑ دیا؟ ہم نے کشمیر کی جہاد آزادی کو کیوں ہم بھڑکا نہیں رہے؟ وہاں تو جائز جہاد آزادی ہے، خالستان کی تحریک آزادی پوری دنیا میں ریکگنائز کی جا رہی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ جب بھارت کے اندر تحریک آزادیاں بھڑکتی ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کم ہو جاتی ہے۔ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا بڑا فیلئر ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اور بھارت کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں، کمپیریزن دیکھ لیں۔ اجیت کمار ڈوول نے دہشت گرد استعمال کرتے ہوئے، پراکسی ایلیمنٹس استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے کوئی دنیا کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا کیا کہے گی، FATF لگ جائے گا، ہمیں برا لگے گا، دنیا کہے گی انڈیا دہشت گرد ملک ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ پاکستانی شہید کر دی اور ہم نے ایک ہندو نہیں مارا، ہم نے ایک انڈین سولجر نہیں مارا اور ہمارے ہزاروں شہید ہو چکے۔ یہ پاکستان کی ڈیفنس پہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، اور اب ہم اس میں بھی سرنڈر کرتے جا رہے ہیں کہ جگہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایریا ڈومیننس بھی ہم نے چھوڑ دی، اب سارا ایریا جو ہے وہ TTP ڈومینیٹ کرتی ہے ان علاقوں میں۔ خود آرمی کے افسر اور جوان چھوٹی جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب کیسے جائیں گے، وہ بسوں کو اور IS کو روک کے اس میں صرف شناختی کارڈ دیکھ کے بندے اتار لیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا؟ اس پہ کوئی رسپانس بلڈ نہیں کرنا؟ پروونشل حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ گنڈا پور کی حکومت جو چل رہی ہے وہاں پہ اس کی کیا رسپانسبلٹی؟